الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لامکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم پھر ماہانہ درس قرآن، درس حدیث اور درس تصوف میں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، آپ توجہ سے میری بات کو سنیں گے، میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ویسے بھی مراقبہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کلام کرنے والا سامنے نہ ہو، پھر اس کے کلام کی لذت کو اور اس کی صورت کی لذت کو گم ہونے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو سامنے صرف توجہ کرنا اور توجہ سے بات سننا یہ مراقبے سے افضل ہے، بلکہ نوافل سے بھی افضل ہے۔ جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا یا دین کا ایک مسئلہ سکھایا وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ یعنی آپ ساری رات 1000 نوافل پڑھتے رہے اور دین کا ایک مسئلہ توجہ سے سن لیں، آپ کو اللہ اپنی رحمت سے زیادہ جزا عطا فرمائے گا 1000 نفل کے مقابلے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ اچھا، مکہ کے اندر بیت اللہ بھی ہے، مکہ کے اندر مطاف بھی ہے، زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے۔ اگر اللہ اگلا جملہ نہ بولتا، نہ ارشاد فرماتا تو یار لوگ ہمیں کہتے دیکھا مکے میں بیت اللہ شریف ہے اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی، مکے میں چاہے زمزم ہے اس لیے قسم اٹھائی،
مکے میں مطاف ہے اس لیے قسم اٹھائی، مکے میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے اس لیے قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں نے قسم کس لیے اٹھائی ہے یہ بھی بتا دوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب چونکہ آپ وہاں جلوہ گر ہے۔ اب یہاں ایک سوشل میڈیا پر سوال گردش کر رہے ہیں کہ یار جہاں کوئی اللہ کا ولی چلا جائے آپ کہتے ہیں وہ جگہ شریف ہے، گولڑا شریف ہے، سیال شریف ہے، ملتان شریف ہے، اچ شریف ہے۔ بھئی ایک اللہ کا بندہ گیا تھا، وہاں چور بھی رہتے ہیں، بدماش بھی رہتے ہیں، پھر بھی آپ اس جگہ کو شریف کہتے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اب ہمارے لوگ چونکہ زیادہ تحقیق نہیں کرتے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یار بات تو ٹھیک ہے، ایک ہی بہاؤالدین زکریا وہاں پہ ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک ہی تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ ہیں، وہ گولڑا شریف، ملتان شریف، اوچ شریف، سیال شریف، توسا شریف، تو یہ بعد میں جو لوگ ہیں گناہگار ہیں وہ بھی تو رہتے ہیں، پھر یہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا محبوب تیرے شہر کی قسم کیا اس شہر میں ابو جہل نہیں تھا؟ کیا اس شہر میں ابو لہب نہیں تھا؟ کیا اس شہر میں منافق نہیں تھے؟ فرمایا ہم یہ کافروں اور مشرکین اور منافقوں اور بد عملوں کو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہم شہر کو برکت دے دیتے ہیں، پھر اسی کا نام چلتا ہے۔ اور پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یارو عجیب معاملہ ہے، عجیب بات ہے، عجیب معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ جگہ بنا لیتے ہیں ملتان شریف و شریف وغیرہ وغیرہ، یہ شریف کہتے کیوں ہیں؟ جہاں اللہ کا بندہ کوئی نہ ہو تو وہاں تو شہر کا نام ہوتا ہے، اور جہاں کوئی اللہ کا ولی آ جائے پھر اس کو تم شریف کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا شریف ہے شرف سے، اس کو آپ یوں سوچیں، ابھی اللہ کرے ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، کیا بات ہے، اچھا تو بار بار جو ہے اللہ کرے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوں، ہمیں حرمین شریفین جانا نصیب ہو، تو کبھی آپ اور اللہ کرے ہم جائیں تو وہاں ہمیں حج کے فرائض کرنے کے بعد پھر حج کے واجبات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں 10 کو 11 کو 12 کی مغرب تک اور 13 تک بھی بعض اوقات شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ تو کبھی آپ کسی سے سوال تو کریں کہ یہ شیطان تو ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل کو، کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کے لیے آپ کو یہ صرف محض خواب ہی ہے، انہوں نے کنکریاں ماری، اور آج صدیاں بیت گئیں، آپ کہتے ہیں یہ جمرات ہیں، یہ جمرات ہیں، یہ جمرات ہیں۔ میرا ان سے سوال یہ ہے جمرات کی وجہ کیا بنی؟ اس کو آپ نے ایک نشان دے دیا کہ یہ جمرات ہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یہاں ابلیس ملا تھا، تو میں نے کہا جب ابلیس ایک جگہ کھڑا ہو جائے اس جگہ کا تعین ہو جاتا ہے اور پھر وہ جگہ ختم نہیں ہوتی۔ اور ذرا ابلیس کی ہسٹری تو پڑھے، ابلیس نبی کا دشمن تھا، ارے نبی کا دشمن جہاں کھڑا ہو جائے تو قیامت تک نشانات قائم رہتے ہیں، اور جہاں نبی کے یار ڈیرے لگا دے پھر وہ شرف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جہاں نبی کے یار ڈیرے لگا دیں پھر شرف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ لفظ معیت پر میں اکثر میرے کافی لیکچرز پہلے بھی ہیں، معیت کو میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ بھئی دیکھیں اکثر جو لوگ سونار کا کام کرتے ہیں، سونا بناتے ہیں تو اس کے اندر وہ تانبا ملا دیتے ہیں، اب وہ زیور بن جاتا ہے، بازار میں آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی یہ اتنے تولے کا سیٹ ہے اور ہم نے یہ خریدنا ہے۔ ہاں جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس کو وہ سونار جو ہوتا ہے آگ میں ڈالتا ہے، پھر کھوٹ علیحدہ ہو جاتی ہے اور اوریجنل جو سونا گولڈ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھوٹ جب اوریجنل میں ملی اور زیور بنی تو اس وقت وہ جدا ہو کے تو کسی کے گلے میں نہیں آیا، تھی تو کھوٹ
لیکن جب وہ زیور بنا، اس شیپ میں ڈلا اور تو نے پہنا اور جناب لوگوں کے پاس وہ زیور پہنچا، اب کھوٹ تو نظر نہیں آتی تھی، اگرچہ کھوٹ تھی۔ اچھا چلیں آپ کو یہ مشکل بات لگے نا، کبھی آپ کے پاس کوئی پھٹا پرانا نوٹ آ جائے تو آپ کہتے ہیں اس کو چلانا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو نہیں چلتا، پھر آپ کیا کرتے ہیں، ایک اچھے نوٹوں کی کاپی لیتے ہیں، اس کے اندر وہ نوٹ رکھ کے نا چلا دیتے ہیں، وہ چل جاتا ہے۔ بھئی یہ جو نوٹ تھا یہ ناقص تھا، جب یہ نوٹ کامل نوٹوں کے اندر آیا تو چل گیا۔ کہا تمہارے اعمال ناقص ہیں، اب تم کاملوں کی مائیت میں آ جاؤ تو پھر تمہارا کام بھی قیامت والے دن بن جائے گا۔ اچھا چلے میں اس کو یوں پھر آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ لوہا ہے، یہ لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو اب آگ کا اس کے اوپر اثر چڑھتا ہے۔ یہ پہلے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، گرم ہونے کے بعد پھر اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، رنگ اس کا وہی ہو جاتا ہے جو آگ کا ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ جلانا بھی لگ جاتا ہے۔ اس لوہے کا خاندان اور ہے، آگ کا خاندان اور ہے۔ لوہا اور آگ ایک جنس نہیں ہے، جدا جدا ہے، خاندان اور ہے۔ لیکن جب یہ لوہا مائیت آگ میں گیا اور اس کو قرب ملا، اب شکل بھی اس کی ویسے ہو گئی جیسے آگ کی ہے، اور پھر کام بھی یہ وہ کرنے لگ گیا جو آگ کا تھا۔ اب یہ نہیں جلا رہا، یہ تب جلائے گا جب اس کو مائیت آگ نصیب ہو جائے گی۔ اچھا جب یہ اس کی سنگت میں گیا، صرف اس نے جنس علیحدہ ہے، صرف اس کی شکل نہیں بدلی، پھر اس کا کام بھی بدلا ہے، اس کا کام بھی بدلا ہے۔ تو یارو اگر یہ لوہا مائیت آگ میں جائے اور آگ کا رنگ چڑھ جائے تو پھر کام بھی بدل جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی ولیوں کی سنگت میں جائے گا، اس کی مائیت میں جائے گا، پھر اس ولی کا رنگ بھی چڑھے گا اور پھر کام بھی بدلے گا، پھر کام بھی بدلے گا۔ اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ کبھی یہ سمجھ جائیں کہ ہم کسی کے مرید ہو گئے، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، بس جان چھٹی، اب تو نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر سید محمود بغدادی آلوسی فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جب تمہیں مائیت مل جائے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، پھر تمہاری حاضریاں، تمہاری مائیت، تمہاری نسبت، تمہاری سنگت، تمہارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ ان کی شکل میں، تمہاری شکل میں ان کی صورت نظر آنے لگ جائے، پھر جو تمہیں دیکھے وہ کہے یار یہ تو فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی شکل بھی ویسی ہی ہو گئی ہے۔ اس کو مائیت کہتے ہیں۔ یعنی صرف تدبیر نہ بدلے، تقدیر نہ بدلے، تمہاری تصویر بھی جو مائیت بدل دے، اس کو مائیت کہتے ہیں، اس کو مائیت کہتے ہیں۔ اچھا لوہا کچھ دن تو آگ کی صحبت میں رہے، وہ کام بھی وہ کرتا ہے، جلاتا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ لوہا کہے میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو کیا پھر یہ جلائے گا؟ اب تو پھر اس کو زنگ زیادہ جلدی چڑھے گا، اس کی شیپ بدل جائے گی، یہ ناکارہ ہو جائے گا۔ تو کہا جب ولیوں کی سنگت میں آ جاؤ پھر پیچھے نہیں ہٹنا، یہ نہ سمجھ لینا پھر یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ دائمی ہے، یہ عارضی ہے، یہ نسبتیں دائمی ہیں، یہ عارضی نہیں ہے۔ یہ تعلق جو عارضی بناتا ہے وہ پہلے سے بیکار ہو جاتا ہے، جو تعلق پختہ بناتا ہے پھر اس کا کام بھی بدلتا ہے، اس کا نام بھی بدلتا ہے۔ اب جو ولی کی سنگت میں جائے گا اس کا رنگ چڑھے گا، جو فنافر رسول ہوگا جان جانا کا رنگ چڑھے گا، اور پھر جناب والا جو فنا فی اللہ ہوگا تو پھر خدا کا رنگ چڑھے گا۔ ویسے یہ تینوں رنگ جدا نہیں ہے، جدا رنگ ایک ہی ہے۔ آپ کسی لال ٹین کے اوپر نا، یہ بلب کے اوپر سفید رنگ کا وہ کاغذ لگا دیں کلی تو وہ سفید ہو جائے گا، سبز لگا دیں سبز ہو جائے گا، آپ لال رنگ لگا دیں یہ لال ہو جائے گا۔ رنگ تو ایک ہی ہے جو نور والا ہے۔ اب رنگ سب لوگ بلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو عام صوفیوں کو مغالطہ لگتا ہے نا، میں وہ مغالطے کو دور کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب بندہ فرائض پورے کرنے کے بعد تتقرب الی بالنوافل،
اور نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ یارو یہاں ایک باریک نکتہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ بندہ اتنے فرائض اور نوافل میں گم ہوا، جنہ سے اس کی نہیں بدلی، جنہ سے یہ رہا ہی انسان۔ اب جو اس کو خدا کہے معاذ اللہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، رہے گا بندہ۔ لیکن جب مائیت خدا بندی نصیب ہوئی، اب پھر آنکھ اس کی ہے دیکھتا وہ ہے، زبان اس کی ہے بولتا وہ ہے۔ اب کو نہیں سمجھ آئی؟ پھر وہ جو بات ہے نا وہ بدل جاتی ہے، رہتا یہ پھر بھی انسان ہے۔ یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، بڑی قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اکثر علماء کہتے ہیں نوافل سے بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ فرائض پورے کرتا ہے، اس میں یہ فرض نماز نہیں صرف، یہ بھی ہے، مگر جتنے جتنے فرائض اللہ نے مقرر کیے وہ سارے کے سارے پورے کرتا ہے۔ یہ توجہ رکھیں اس بات کو۔ اچھا پھر ایسا ہے کبھی میں کسی مفتی کے پاس چلا جاؤں اور میں کہوں جناب میں نے آج 1000 نفل اور 2000 نفل پڑھی ہیں، تو کیا میں اس درجے پہ اب ہو گیا ہوں جب میں بولوں گا پوری ہو جائے گی بات، جب میں دیکھوں گا رال قریب اول بعید، دور نزدیک میری نظر چلی جائے گی، تو مولوی صاحب کہیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن میں اس میں حدیث میں تو ہے تتقربا الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے یہ قرب پاتا ہے، تو میں تو نوافل پڑھتا ہوں، پھر میں نے یہ قرب کیوں نہیں پایا؟ تو بات سوچنے کی ہے، نوافل آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نوافل ہیں، لیکن نفع دینے والی چیز کو جو لوگوں کے لیے نافع بن جائے شخص، مثال کے طور پہ اللہ کی عظمت شان یہ ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے اس کو رزق ضرور دیتا ہے، اس کے دروازے سے چلا جائے تو اس کے پاس بندہ نہیں بھیجتا، واپس آ جاؤ ہدایت کا پیغام ضرور بھیجتا ہے، اور جو آ جائے پھر اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنی چوکھٹ سے دور نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ مثبت ہوتا ہے، کسی کے لیے منفی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو شانیں اور عظمتیں یہ صفات کاملہ ہیں، یہ جو اللہ کی صفات سے بندہ متصف ہو جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بندہ بات کرے آپ ڈنڈا اٹھا لیں، حسد کریں، غیبت کریں، چغلی کریں اور بدلہ لینے پہ اتر آئیں اور اس کو جواب دینے پہ اتر آئیں۔ نہیں جواب نہیں دینا۔ کبھی آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو آپ کا رزق بند ہوا ہے؟ یہ ساری جو خوبیاں ہیں جو بندہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، اللہ اس کو یہ عظمتیں اور شان عطا کر دیتا ہے کہ جب وہ زبان سے کچھ نکالتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا ظاہر بین علماء، اب علم پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی تھوڑی سی تقریر مشکل ہے پھر آسان ہوگی، توجہ سے سنیں۔ اب علم پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کاغذ پہ لکھ کے پڑھ لے کہ چینی میٹھی ہے، وہ کہہ دے بھائی چینی میٹھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ چکھ کے بتائے کہ یہ چینی میٹھی ہے۔ اب جس نے پڑھ کے بتایا اس علم کو علم الاوراق کہتے ہیں، اور جس نے چکھ کے بتایا اس کو علم الاذواق کہتے ہیں، یعنی ذائقے سے۔ اور یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ لذت عشق کو چکھ کر بیان کرتا ہے، عالم پڑھ کے بیان کرتا ہے۔ اب پڑھنے والے اور ہیں، چکھنے والے اور ہیں، عالم جو ہے وہ پڑھ کے بتاتا ہے، اور عاشق جو ہوتا ہے، صوفی جو ہوتا ہے وہ چکھ کے بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ساری زندگی حدیث پڑھتے رہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور یہ پڑھنے والوں نے ہمیں بتایا کہ مومن مومن کو دیکھ کے اس کو آئینہ نظر آتا ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے دوسرے ویسے اس کو نظر آتے ہیں۔ لیکن جب چکھنے والے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کے شاگرد بیٹھے ہیں اور حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تم بات کو سمجھے نہیں، بات اصل کچھ اور ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، واللہ الذی لا الہ الا ھو المالک القدوس السلام المومن۔ یہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ پہلا جو حدیث میں لفظ مومن ہے اس سے مراد ذات خدا بندی ہے، اس کی صفت ہے، اور دوسرا جو مومن ہے یہ بندہ مومن ہے۔ یہ بندہ اس کو دیکھو اس کا پتہ ملتا ہے اور وہ خود اس کا پتہ بتاتا ہے، یہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا آنا مرۃ جمال اللہ، آنا مرۃ جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ آپ دیکھیں
جب کوئی بندہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو جنگ کرتا ہے، سامنے والا کافر ہوتا ہے نا، اب مقابلے میں کافر ہے، ادھر سے مسلمان ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر اگر یہ کافر کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کو قتل کر دے تو یہ غازی بن جاتا ہے، اگر کافر اس کو قتل کر دے تو یہ شہید ہو جاتا ہے۔ یارو جو کافر کے سامنے کچھ دیر کھڑا کافر غازی یا شہید بنا سکتا ہے تو جو ولی کی نظروں کے سامنے رہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی بات، جو کافر کے سامنے کچھ دیر رک جائے یا وہ غازی بنا دیتا ہے یا شہید بنا دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی اعتراض لوگوں کا ختم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یار اللہ نے یہ نفس دیا ہے، یہ خواہشات نفس، یہ جی غلط طریقے پہ چلاتے ہیں، یہ نفس ہمارے قرآن بات تو سچی ہے، تو پھر ہمیں کیسی سزا جزا، پھر کیسی دوزخ جنت، یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو تم ذرا سمجھو تو صحیح، یہ نفس نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ اگر تم اس کو ساتھ جنگ کرتے کرتے جیت گئے تو تم غازی ہو جاؤ گے، اگر اس کی مخالفت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی تو شہید ہو جاؤ گے، اور جو شہید ہوگا تو شہید اکبر ہوگا، تو شہید میدان جنگ والا زندہ ہے تو اس کی قبر بھی قیامت تک زندہ رہے گی۔ بس منافقت نہیں کرنی ہے، اس کے راستے پہ نہیں چلنا، اس کا نہیں ہو جانا، نہ خواہشات نفس پر عمل نہیں کرنا، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہنا ہے۔ تم اس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے اس کو زیر کر دیا تو غازی ہو جاؤ گے، اور اگر مقابلہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب ہم تجھے دیکھتے ہیں، ہم تجھے دیکھتے ہیں جب آپ کھڑا ہوتے ہیں اور آپ کا کروٹیں بدلنا ساجدین میں۔ یہاں میرے مالک، یہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اس شخص کو جس نے سوشل میڈیا پہ سرکار کے والدین کے اوپر طعن کیا ہے، معاذ اللہ باتیں کی ہیں اور کہا معاذ اللہ یہ مومن نہیں ہے، معاذ اللہ یہ جنتی نہیں ہے، تو یہ اب میں اس کو جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تیرا رب تو تجھے ہی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ساجدین کی پشت میں، یعنی اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جب میرے محبوب کا نور جتنی پشتوں میں رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھتا رہا ہے۔ انما المشرکون نجس، اگر آپ کے والدین ایمان والے نہ ہوتے تو مشرک جو ہوتے ہیں وہ تو نجس ہوتے ہیں، پلیت ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ خدا ناپاکوں کو دیکھتا ہے۔ نہیں نہیں، میرے آقا کا شجرہ طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، مقدس ارحام اور پشتوں میں میرے آقا جلوہ گر ہے، اس لیے تو خدا فرما رہے الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم۔ عزیزان محترم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک فرماتی ہے، زرقانی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ایک دن جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرہ حشاش بشاش تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا لوگ کہتے تھے نبی کے والدین دنیا سے چلے گئے، میں نے اللہ سے دعا کیا ہے، آج اللہ نے فرمایا میرے محبوب فلاں وادی میں آ جاؤ، اپنے والدین کو تم جو آواز دو، میں اپنے قدرت کاملہ سے آپ کے والدین کو زندہ کر دوں گا۔ اے عائشہ جب میں گیا ہوں میں نے اپنے والدین کو آواز دی ہے، اللہ نے میرے والدین کو زندہ کیا ہے، اب ان کو میں اپنی زیارت کروا کے کلمہ پڑھا کے ابھی آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر کوئی کہے کیسے زندہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی عطا سے مردے زندہ کرتے تھے۔ جب ہم اپنے نبی کو منبع معجزات مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا میرے نبی بھی لوگ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، ارے مردہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جان رہ چکی ہو، میرے نبی نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے، میرے نبی نے درختوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک قبیلہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا ہے، آقا اگر آپ اس کو زندہ کر دیں، مر چکی، سال بیت گئے ہیں، اگر وہ زندہ ہو جائے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، آواز دی، اللہ نے بچی کو زندہ کر دیا، محبوب کی آواز دینے پہ بچی زندہ ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا بچی جانتی ہو میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جو ہیں امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کا اختیار دیکھیے، بیٹا یہ بتا اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا رحمان کے پاس جانا چاہتی ہے؟
اختیار دیکھیں، اگر بچی کہہ دیتی میں نے اپنے والدین کے پاس جانا ہے تو جانے جانا بھیج دیتے، لیکن محبوب نے پوچھا بیٹا بتا اپنے والدین کے پاس رہنا چاہتی ہو یا دوبارہ قبر میں جانا چاہتی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کو ان والدین سے کئی ہزار گنا زیادہ مہربان پایا، میں اپنے رب کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا جب لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے ان کی بچیوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے اپنے والدین کو زندہ کر کے کیوں نہیں کر سکتے اور کیوں کلمہ نہیں پڑھا سکتے؟ اور یہاں اعتراض کرنے والے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ نماز کا وقت گزر جائے، نماز قضا ہو جاتی ہے، جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب دنیا سے کوئی چلا جائے، کسی بندے پر قضا آ جائے، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ملا تیری نماز قضا ہو کے ختم ہو سکتی ہے، علی کی نماز قضا ہو تو میرے محبوب سورج لوٹا کے نماز پڑھا دیتے ہیں، میرے نبی سورج لوٹا کے نماز پڑھا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو نبی کے سورج لوٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تصوف کی کتاب ہے سبع سنابل، کبھی آپ کو مل جائے تو اس کا مطالعہ کریں، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو کتابیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے ان میں پہلے نمبر پہ یہ سبع سنابل ہے، جس کے جو مصنف ہیں وہ میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ سبع سنابل۔ اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، یہ کسی حکمت کے سبب سے نا کسی بادشاہ وقت کے پاس رہتے تھے، تو یہ بزرگوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ تو ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، مجھے غسل دلاؤ، مجھے کپڑے پہناؤ۔ آپ کے دل کے اوپر یہ بات گزری کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے۔ عصر کی نماز کے حوالے سے دو چار باتیں ذہن نشین رکھیں۔ نمازیں ساری پڑھنی چاہیے، معاف کوئی بھی نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز کی قرآن پاک میں خصوصی تاکید آئی ہے، نماز وسطی اس کو اللہ نے فرمایا یہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی روح لوٹتی ہے، اس وقت اس کو عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہاں آپ کو عادت ہوگی نماز پڑھنے کی تو جب قبر میں آپ کی روح لوٹے گی تو آپ کہیں گے جلدی کرو مجھے مصلی دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ قبلہ کی طرف دیکھیں گے، قبلہ کس طرف ہے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے جو کام کرنے کے لیے آئے تھے یہ تو کر ہی رہا ہے۔ اسی وجہ سے جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا نمازیں ساری پڑھو، نمازیں ساری پڑھو، مگر عصر کی نماز کی تاکید کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی کا گھر مال اولاد سب کچھ برباد ہو جائے اتنا اس کو نقصان نہیں ہوا جتنا کسی کو نماز عصر چھوڑنے پر نقصان ہوتا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، اس کو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے سورہ والعصر کے اندر یہ حدیث لکھی، حوالہ بھی دے دو۔ ایک عورت جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہ تین جرائم ہوئے۔ پہلا جرم یہ ہوا ہے کہ میرا جو پیٹ میں بچہ تھا وہ بغیر نکاح کے تھا، ایک جرم۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کو سرکے میں ڈال دیا، دوسرا جرم۔ تیسرا جرم یہ تھا کہ میں نے پھر سرکہ بیچ دیا ہے۔ کتنے جرائم ہو گئے بولیے ذرا؟ تین۔ پہلا جرم بچہ نکاح کے بغیر تھا، دوسرا سرکے میں ڈالا تھا، تیسرا سرکے کو بیچ دیا تھا۔ جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے جو پہلا جرم ہے اس کی سزا رجم ہے، اور جو دوسرا جرم ہے اس کی سزا تو نے بچہ قتل کے دیت ہے، اور تیسری جو سزا ہے یہ دوسرا جو یہ گناہ کبیرہ، اور تیسرا بھی تو نے یہ جو بیچا ہے سرکے کو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن میں تو کچھ اور سمجھا تھا، تو نے یہ تین اپنے بڑے بڑے جرائم بتائے، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، لیکن میں تو کچھ اور سمجھا تھا۔ جانا آپ کیا سمجھے تھے؟ فرمایا میں یہ سمجھا تھا تو اس لیے پریشان ہے کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ تو عزیزان محترم
تو حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی عصر کی نماز تھی، عالم تھے، فاضل تھے، کامل تھے، جانتے تھے کیا فضیلت ہے. تو آپ نے سورج کو دیکھا اور فرمایا بادشاہ کو تو شرم نہیں آئی، ذرا تو شرم کر لینا. ڈوبنا نہیں. نبی کے سورج لوٹانے پہ اعتراض کرنے والوں، نبی کے غلاموں کی عظمت یہ ہے، نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے. اب سورج بڑی آب و تاب سے کھڑا رہا اور آپ کو ناراضگی تھی کہ میری نماز اس نے دیر کرا دی، وقت مختصر تھا، سردیوں میں عصر ہو جائے تو کتنا جلدی مغرب ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو غسل دیا اور فرمانے لگے یہ غسل ہم نے دیا ہے، کپڑے ہم نے پہنائے ہیں، اب اتارے گا اس کو غسال، یعنی غسل دینے والا. مردوں کو جو غسل دیتے اس کو غسال کہتے. بس یہ کہنا تھا. آپ نے نماز عصر پڑھی اور فوراً قرآن فوراً جو ہے وہ سورج ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. تو نبی کے سورج لوٹانے پہ اعتراض کرنے والوں، نبی کے غلام یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو جب نبی کے غلام سورج کو روک رہے ہیں اور سورج کو دوبارہ غروب کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بس آپ نے یہ کہا یہ کپڑے میں نے پہنائے ہیں، اتارے کا غسال. پھر کیا ہوا؟ وہ بادشاہ وقت گھوڑے سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ مر گیا. یعنی آپ اس لیے ناراض ہو رہے تھے کہ نماز عصر کی فضیلت جانا نے اتنا بیان فرمائی ہے اور یہ اس وقت اس کو یہ غسل کرنا یاد آیا ہے، اس نے میری نماز قضا کرنے کی کوشش کی ہے. تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنے والدین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح اپنے اصحاب کہف کو بھی زندہ کیا ہے. ایک دن جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ جو اصحاب کہف ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، ان اصحاب کہف جن کا قرآن میں ذکر ہے، پوری سورہ کہف ہے، تو ان کو بھی زندہ کر کے مسلمان کیا جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال ہی فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ میرے محبوب سے یہ جا کے عرض کیجئے کہ اے میرے پیارے محبوب، میری حکمت یہ ہے کہ قیامت والے دن اصحاب کہف تیری زیارت کریں، مگر محبوب آپ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، آپ اپنی کملی کو زمین پہ بچھائیں، چاروں صحابہ کو بٹھائیں. اور ایک روایت ہے کہ چوتھی جو حضرت ابو دردہ تھے، اور ایک روایت ہے چاروں صحابہ تھے، ان کو بٹھائیں اور اپنی کملی کو حکم دیں کہ یہ اڑ کے جائے گی اصحاب کہف کے پاس. یہ حضرت صدیق اکبر بھی ہوں، حضرت فاروق اعظم بھی ہوں، حضرت عثمان غنی بھی ہوں، مولا علی بھی ہوں، یا حضرت ابو دردہ ہوں، یہ اڑا کے یہ چادر لے جائے گی اور وہاں جا کے یہ ان کو کلمہ پڑھا کے آئیں گے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ چادر کیسے اڑا کے لے جائے گی؟ میں نے کہا جو تجھے سمجھ میں نہ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. اور رہا یہ مسئلہ، ہم یہ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام منبع معجزات ہیں، تو اگر سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑے گا تو میرے آقا کی کملی بھی تو اڑ سکتی ہے نا. حضرت سلیمان مقتدی ہیں، میرے آقا امام ہیں اور امام الانبیاء ہیں. بہرحال وہ کملی اڑا کے ان کو لے گئی اصحاب کہف کے پاس. اب جب وہاں پہنچے تو وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کون آئے ہیں. ابھی اس نے منہ کھولا ہی تھا تو سامنے عشق مصطفیٰ کی جھلک چہرہ ابو بکر سے نظر آئی، اسلام کا نور فاروق اعظم کے چہرے سے نظر آیا، محبت مصطفیٰ کا نور حضرت عثمان غنی کے چہرے سے نظر آیا، عشق مصطفیٰ کا نور حضرت علی یا حضرت ابو دردہ کے چہرے سے نظر آیا. کتا خاموش ہو گیا. اصحاب کہف وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر کملی میں بیٹھے، کملی اڑا کے پھر جانا کے قدموں میں لے آئی. ارے تم تو محبوب کے والدین کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصحاب کہف کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، ایک بات تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے، ابو لہب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا سبیہ، یہ مسلمان ہو گئی. جب یہ مسلمان ہوئی تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ جہنمی باپ کی جنتی بیٹی. اور حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے ان کو بھی تانا دیا. اب یہ دونوں محبوب کی بارگاہ میں آئے. جب محبوب کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رشتہ داروں کو ایذا نہ دو. یہ جب تم بات کرتے ہو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ اس جہان بھی لعنتی ہے، اس جہان بھی لعنتی ہے۔ تو پتہ چلا جو نبی کے رشتہ داروں کو ایذا یہ پہنچائے کہ ان کے رشتہ دار معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے اور اولاد کو تکلیف پہنچے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ اور جو خود جانے جانا کے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، وہ ملعون کیسے جنتی ہو سکتے ہیں، وہ خود جہنمی ہے۔ عزیزان محترم، یہ آج ہم جاتے ہیں نا مقام ابوا پر، حضرت آمنہ کی مزار مقدسہ پر حاضری دینے کے لیے، تو کچھ لوگ روکتے ہیں۔ کبھی آپ قرآن کو ڈیپلی پڑھیں نا، قرآن کی گہرائی اور گہرائی سے پڑھیں، تو آپ کو یہ ایک بات معلوم ہوگی کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار منع تھا۔ اب وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں منع تھا؟ وجہ یہ ہے کہ تفسیر البیان پڑھیں تو اس کے اندر ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو بڑی مچھلی تھی جس کے اندر یونس علیہ السلام 40 دن رہے تھے، اللہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ چھوٹی ساری مچھلیوں تم نے ہفتے والے دن جا کے اس بڑی مچھلی کی زیارت کرنی ہے، کیونکہ اس نے 40 دن میرے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور جو اب ہفتے والے دن زیارت کرنے والی مچھلیوں کو تکلیف پہنچائے گا، میں اس کا چہرہ مسخ کر دوں گا، خنزیر بنا دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ روکنے والوں کی طبیعتیں اور شکلیں اسی لیے خنزیروں والی ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ یہ بندر اور خنزیر ان کے چہرے مسخ کر دیتا ہے۔ تو یارو، جو مچھلی 40 دن یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھے، ان کی زیارت کرنے والی مچھلیوں کو جو تکلیف پہنچائے، چہرے ان کے خنزیر بندر جیسے ہو جائیں، اور جو حضرت آمنہ نے 9 ماہ جانے جانا کو اپنے شکا میں عطر میں رکھا ہے، اب جو ان کی مزار سے روکتے، ذرا ان کے چہرے بھی دیکھ لو، اور نائجیریا کے بندروں کے چہرے بھی دیکھ دو، ایک جیسے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے سخت جملہ محبوب کی محبت میں بولا ہے۔ آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جو نبی پاک کا نہیں ہے، ادب کرنے والا نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، اچھا یاد رکھیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ رول بیان رول معنی پڑھے نا تفسیر کے اندر، تو آپ کو پتہ چلے کہ کچھ جانور جنت میں جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یونس علیہ السلام کی مچھلی، سلیمان علیہ السلام کی ہدہد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا، میرے آقا کی اونٹنی، کسوہ، غضبہ، عذبہ، یہ سب جنتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جنت جانوروں کے لیے بنی ہے؟ یہ تو ایمان والوں کے لیے بنی ہے، لیکن اللہ نے قانون کیا بنا دیا؟ فرمایا جو میرے محبوبوں سے تعلق مضبوط کر لے گا، یہ تعلق اور نسبت کی وجہ سے اگرچہ جانور بھی ہوگا تب بھی جنت میں جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یونس علیہ السلام کی مچھلی، اس نے 40 دن محبوب حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا، وہ جنت میں جائے گی۔ عزیر علیہ السلام گدھے پہ سوار ہوئے، وہ گدھا جنت میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں، حضرت اسماعیل کا دمبا جنت میں، میرے آقا کی جو ہے سواریاں وہ جنت میں، اور اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں۔ تو یہ کتوں کے لیے جنت نہیں بنی، مگر کتا وہاں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیکھتا، 309 سال ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ارکان اسلام چھوڑ دیں، نہیں، یہ بھی چھوڑنے ہیں، ولیوں یہ بھی کرنے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، اور ولیوں سے وفا بھی کرنی ہے۔ تو اصحاب کہف کا کتا 309 سال ولیوں کے در پہ بیٹھا، اللہ نے فرمایا حضرت انسان کی صورت میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو اشرف علی تھانوی جیسا بندہ بھی لکھ گیا، اس نے کہا اگر کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ حضرت انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا، اور کوئی بندہ ولیوں کے در پہ بیٹھے پھر در نہ چھوڑے تو وہ کیسے جنت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ معیت ہے، یہ معیت ہے۔ اگر وہ معیت کسی جانور کو نصیب ہوئی تو وہ نسبت میں بدل گئی، اور جب نسبت بدلی تو پھر اچھی قسمت میں بدل گئی، پھر وہ جہاں نہیں رہے، پھر وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات یہ یاد رکھنا،
ایک بات یاد رکھنا اور بارہا اس بات کو یاد رکھنا، نسبت سے قسمتیں بدلتی ہیں، نسبت سے قسمتیں بدلتی ہیں، اور ہم جو اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں ہمیں کافی فائدے ہوتے ہیں۔ ان فائدوں میں ایک دو عرض کرتا ہوں، پھر اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ موضوع کئی اس میں چھڑ گئے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے آپ لوگوں کے ذہن کو سمجھانے کے لیے، اور آپ بہت جلدی الجھ جاتے ہیں۔ اول تو آپ لوگوں پر حرام ہے ایسے لوگوں کو سننا کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اور عظمتوں اور شانوں کو گھٹاتے ہیں، پھر بھی کبھی کوئی آپ کو زبردستی سنا دیتا ہے تو اگر گستاخیاں کرنے والے موجود ہیں تو پھر عشق و محبت پر چوکیدارہ کرنے والے بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو ایک صحابی آتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، دوسرا آتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے، تیسرا آتا ہے قرآن پڑھتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ قرآن ایک طرز پہ نہیں، ایک قرات پہ نہیں، 7 قرات پر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ تجوید کا پیریڈ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ساری آیات پڑھ کے سنا تھا کہ کیسے کیسے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت ابو حفص کی روایت ہے، اسی طرح عاصم کوفی کی روایت ہے، یہ روایات ہے۔ اب وہ مختلف جو ہے نا قرات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعید، وہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے قرآن پڑھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرا آیا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت سعید فرماتے میں بیٹھا قریب تھا، میرے دل میں اچانک یہ بات آئی کہ ہمیں کچھ محبوب نے بتایا ہے اور ان کو کچھ بتایا ہے، میری نظر میں تو یہ تھا کہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے آقا نے اپنا ہاتھ میرے دل پہ رکھا، ہاتھ دل پہ رکھا، ہاتھ دل پہ رکھا، جیسے ہی ہاتھ دل پہ رکھا فرماتے ہیں میری کیفیت بدل گئی۔ اور صوفیاء نے کہا کہ جب کوئی نفس وساوس ڈالتا ہے، اگر ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو پھر وہ ہاتھ آتا ہے اور سارے دل کی صفائی کر کے یزکیہم کا پیکر بنا دیتا ہے۔ ہاتھ ہونا لازمی ہے، ہاتھ ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک بن دینار کے پاس ایک مجوسی آتا ہے اور کہتا ہے میرا مذہب سچا، وہ آگ کا پجاری تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارا مذہب سچا۔ دونوں کی بات ہوئی، جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل جائے گا اس کا مذہب جھوٹا ہوگا، جس کا ہاتھ بچ جائے گا اس کا مذہب سچا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار کو غصہ آ گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا۔ غیرت ایمانی تھی، غیرت اسلامی تھی، ہاتھ جو پکڑ کے آگ میں ڈالا، نہ ان کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا۔ تو بڑے پریشان ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، میرے مالک یہ تو مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، یہ تو ہے کافر مشرک ہے، بے ایمان ہے، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، او میرے مالک بن دینار، تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، کیسے جل سکتا تھا؟ علیحدہ کر کے دیکھو، تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اس لیے بچ گیا۔ اس کو ذرا علیحدہ کر کے بتائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کرنے کا یہی حکم ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میرے مالک جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یصلون معنا، یعملون معنا، اور جناب یحجون معنا، یہ سارے معاملات کی ہیں، یصومون معنا، درود ہمارے ساتھ پڑھتے، نماز ہمارے ساتھ پڑھتے، ذکر ہمارے ساتھ کرتے، سارا کچھ ہمارے ساتھ کرتے تھے، لیکن آج ان کو تنہا چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ تو یہ معیت اولیاء اتنا کامل ہوتی ہے، یہ دنیا میں بھی ہاتھ ہر جگہ دستگیری کرتا ہے، پھر قیامت والے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے ایک پیر بھائی کا انتقال ہوا، اس کی کل خانی کے اوپر نا مجھے بابا جی نے فرمایا کہ آپ نے تقریر کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیر و مرشد کے سامنے کتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، اس کی تقریر بنتی نہیں ہے، اور بنے بھی چاہے تو سجتی نہیں ہے۔ اس کا سبب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جوتی اگرچہ لاکھ روپے کی ہو نا، اس کا مقام پاؤں ہوتا ہے، اس کو سر پہ کوئی نہیں رکھتا۔ مرید کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، لیکن پھر بھی وہ مرید ہی ہوتا ہے۔
تو شیخ کا اپنا ایک تصرف ہوتا ہے. تو میں نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین پر تقریر کی کہ قیامت والے دن یہ متقین جو ہے ان کی یارانہ، ان کا دوستانہ، ان کا تعلق کام آئے گا. اب تقریر ختم ہو گئی. جب ہم علیحدہ بیٹھے تو مجھے فرمانے لگے پہلے یہ تو بتاؤ کہ متقین میں نشانیاں کیا ہوتی ہیں. کل تو ہر چرسی بھنگی کو جو بھی الو کا پٹھا ہوگا لوگ کہیں گے یہ ولی اللہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے 10 سال سے غسل بھی نہیں کیا، تو وہ سب سارے متقین ہیں. تو مجھے فرمانے لگے جب متقین پر بولنا تو پہلے اس کی نشانیاں بھی ضرور بتانا، پھر کہنا جو اس درجے کا ہو وہ کام آئے گا. اور قرآن میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری نشانیاں متقین کے اندر، یہ پوری نشانیاں جس کے اندر ہوں گے وہ متقی، اور قیامت والے دن اس تقوی کے پیکر کی شفاعت کام آئے گی قیامت والے. مجھے اچھی طرح یاد ہے شرح عقائد میں پڑھتا تھا نبراس، تو ایک دن میرے ہاتھ میں تھی تو میں بابا جی کو ملنے چلا گیا. تو جب میں بابا جی کو ملنے گیا تو بابا جی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی عقائد نسبی ہے. آپ نے اس کو دیکھا، عربی میں تھی، ایسے 2-4 دفعہ نا آپ نے اس کے ورق گھمائے، گھمانے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ بندہ جنت میں کیسے جائے گا. اب چونکہ طالب علمی کا زمانہ تھا اور یہ بھی معاملہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے بابا جی میرا امتحان لے رہے ہیں، میں شروع ہو گیا جی وہ توحید کو مانے گا، پھر فرشتوں کو مانے گا، پھر امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی آخرہ، سارا میں نے بیان کیا. گھنٹہ میں نے لگایا الحمدللہ. تو گھنٹہ جب میں نے گفتگو کی نا تو گھنٹے کے بعد نا بابا جی نے فرمایا بھائی آپ نے تو بات بڑی لمبی کر دی، ہم نے یہ پڑھا ہے قرآن میں فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، پھر جنت میں چلے جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اتنی لمبی بات کے بعد میں بڑا شرمندہ ہوا، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ کبھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھے نا، اکثر مفسرین نے ایون کہ دوسرے مکتبہ فکر، یہ تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع کی جو ہے نا معارف القرآن تفسیر ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آج تو لوگ ولیوں کی سنگت اور معیت سے بھاگتے ہیں، قیامت والے دن ان کی سنگت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. پہلے اللہ فرمائے گا فادخلی فی عبادی، پہلے ان کے ساتھ ملو، وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا بڑا حوالہ میں نے آپ کو دیا، کیا یاد کریں گے؟ یہ جو اہل علم علماء مجھے سن رہے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا. انہوں نے لکھا ہے فادخلی فی عبادی، اچھا یہ تھا پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں جاؤ. یہاں ایک بڑا خاص نقطہ ہے، راز کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی تو تھا اللہ فرما دیتا پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تو ہوں گے سارے ولی، ہوں تو وہاں ہوں گے سارے ولی، پھر ان کے ساتھ مل جانا. اور میں نہیں پہلے ان سے ملو پھر جنت میں جاؤ. پتہ لگا جنت میں وہ جائے گا جن کا ان سے تعلق ہوگا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ قرآن ہے. ایک دن مجھے فرمانے لگے، اب میں بابا جی کا ذکر اکثر اور ہر وقت تقریروں میں کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے، ہم ان کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کا کریں. اور ویسے بھی اگلے مہینے آپ کا عرس آ رہا ہے، اب تو میں ہر تقریر میں ان کا ذکر کرتا ہوں، ہر تحریر میں ان کا ذکر کرتا ہوں، ہر تصویر میں ان کا ذکر کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر میں کس کا ذکر کروں؟ تو مجھے فرمان لگے متقی کیا ہوتا ہے. پھر میں بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو گیا کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. فرمان لگے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، متقی وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک. خیر الکلام ما قل ودل، بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر بڑے اسرار و رموز اپنے اندر سموئے ہوئے، بہت اسرار و رموز سموئے ہو، جس کی تنہائی پاک ہو سکتا ہے ممبر کے اوپر آپ کو کچھ اور نظر آئے، مجلس میں کچھ اور نظر آئے، ہیں جی لمبی داڑیاں، جبے کبے سب کچھ ہوں، لیکن تنہائی پاک نہ. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک. تنہائی پاک. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو تصوف یہ ہے کہ جب ہماری تنہائیاں پاک ہوں گی. اور تنہائی کیسے پاک ہوگی؟ ایک بات بڑی خوبصورت آپ فرماتے تھے
ڈاکٹر صاحب تسا سر ہلیندے رہو، کیونکہ آپ کے سامنے یہ باتیں ہوئی ہے تو آپ گواہی دیتے رہے بھی سچ ہے. تو فرماتے ہیں تما کرو مت، منع کرو مت، جمع کرو مت. بھئی آپ نے کبھی کسی سے نفع کی امید نہیں رکھنی، اور اگر کوئی تمہیں نفع پہنچاتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا، اور پھر جب تمہارے پاس کچھ آ جائے تو پھر اس کو جمع نہیں کرنا. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو جب میں نے پوچھا حضور والا راز کیا ہے کہ تما کرو مت، کہا تما کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا جو اس کا بندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا، اور جب وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا رہے اس کی مہربانی سے پہنچا رہے، جب آ رہا ہے تو پھر اس کے نام پہ خرچ کر دو. کبھی آپ جائیں نا دیہاتوں میں، گاؤں میں آپ کو جانا نصیب ہو تو آپ دیکھیں کہ پرانے کنویں آپ کو وہاں نظر آئیں گے. کنویں ہوتے ہیں نا، تو کنویں خشک ہیں کہ چل رہے ہیں؟ خشک ہے نا. کبھی آپ ایک بہت بڑی ہمت کریں، اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور کنویں سے سوال کریں کہ یار کیا بات ہے، تو خشک کیوں ہے؟ اگر آپ دل رکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک بڑے خوبصورت وہ جواب دے گا. وہ خوبصورت جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا میں جب تک لوگوں کو سیراب کرتا رہا ہوں، چلتا رہا ہوں، اور جب میں نے لوگوں کو سیراب کرنا چھوڑ دیا ہے میری حالت یہ ہو گئی ہے، میں خشک ہو گیا. اور میرے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے جو بہترین کام ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کام یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا. آج ہوتا کیا ہے، ہم لوگ امیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو نہیں پوچھتے. کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں بزرگوں کی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز و رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ، سب ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بندہ آیا، صحیح یہ ایک تھیلی ہے اشرفیوں کی، قبول کر لیں، جو ضرورت مند ہے ان کو دے دینا، جو ضرورت مند ہے ان کو دے دینا. آپ نے جو بڑی بات کی، خوبصورت کی، وہ بڑی زبردست ہے، دل پہ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا جب خدا تمہیں دیکھتا ہے تو تیرے اعمال کی وجہ سے دیکھتا ہے، جب خدا تمہیں دیتا ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے دیتا ہے. ارے کریم کی یہی تو شان ہے، جب وہ کرم کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ کامل ہے، ناقص ہے، ضرورت مند ہے کہ حاجت مند ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ تمہیں دیکھتا ہے مستحق اور غیر مستحق نہیں دیکھتا، تو مستحق غیر مستحق دیکھتا پھرتا ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ عزیزان محترم، یہ جو فقراء کے دروازے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے جو در ہوتے ہیں، ولی اللہ، اللہ ولی، ولی اللہ. میں کہتا رہتا ہوں نا کہ سبزی والوں کے پاس ملتی ہے، کپڑا کپڑے والوں کے پاس ملتا ہے، لوہا لوہے والوں کے پاس ملتا ہے، اور اللہ ہاں بشرطے کہ میں نے حدیث پیش کر دی نا، المومن و میرات المومن، مومن کا آئینہ ہے، یہ مومن اس کا آئینہ. خود فرماتا نا کون تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحبب تو مجھے ہوئی محبت. کائنات کے بننے کی جو اصل ہے وہ محبت ہے. تو جب آپ کے دلوں سے محبتیں چلی گئی ہیں تو پھر آپ کے جینے کا فائدہ یا ہمارے جینے کا فائدہ. تو پتہ چلا اس تخلیق کا مقصد ہی محبت سکھانا ہے، نفرت نہیں، محبت سکھانا ہے. تو مجھے محبت ہوئی، میں نے کہا میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے جانا کو پیدا کیا، جانے عالم کو پیدا کیا، جانے کائنات کو پیدا کیا. جب والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں، کیسے محبت کرے؟ فرمایا ماننا حبانی، جس نے مجھ سے محبت کی فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ارے یہ محبت کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. تو دل یہ کرتا ہے ہم تیرا جلوہ دیکھیں، تیرا دیدار کریں. میرے مالک ہم کیسے دیدار کریں؟ میرے آقا نے فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور جو مومن کو دیکھتا ہے، ذرا آپ تھوڑی ترتیب اپنی درست کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ نماز میں کھڑے ہوتے نا، سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے اور نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا
جن پر تیرا انعام ہوا، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، تو پھر ہمیں چلنا چاہیے نا۔ اور بتایا کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ تمہارے بہترین سنگتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نماز میں کھڑے ہو کر ان کا راستہ مانگتے ہیں، باہر نکل کر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہے کہ کوئی ملتان کے ٹرمینل پہ کھڑا ہو جائے اور کہے یا اللہ مجھے لاہور پہنچا دے، یا اللہ مجھے لاہور پہنچا دے، یا اللہ مجھے لاہور پہنچا دے، اور کوئی عقل مند کہے گا لاہور پہنچنے کے لیے ڈیوو بھی چلتی ہے، فیصل مور بھی چلتی ہے، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، دوسری چیزیں بھی چلتی ہیں، ٹرین بھی چلتی ہے، جہاز بھی جاتا ہے، تو اب وہ کہ نہیں میں نے چلنا نہیں، میں نے دعا کر کے پہنچنا ہے، پھر پہنچے گا کبھی نہیں۔ نماز میں ولیوں اور نبیوں کا راستہ مانگتا ہے، پھر منافقت نہ کر، باہر نکل کے چل بھی صحیح، تاکہ تیری نماز بھی کامل ہو جائے اور منزل بھی تجھے مل جائے۔ نماز بھی کامل ہو جائے اور منزل بھی مل جائے۔ نماز تبھی کامل ہوتی ہے جب آپ راستے پہ چلتے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ہاتھوں کی برکت دیکھیے، وجہ کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک کے پاس صحابہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، حضور ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں، ہماری خدمت کریں۔ ہاں جی کھلاتے ہیں۔ دسترخوان بچ گیا، دسترخوان کے اوپر سالن گرا ہوا تھا، دسترخوان پہ میل کچیل تھی، ارے انس بن مالک ان کو دھو لیتے، فرماتے ابھی دھوتا ہوں۔ وہ اٹھاتے ہیں، تنور کے اندر ڈال دیتے ہیں، میل کچیل جل جاتی ہے، سالن جو لگا ہوا تھا جل جاتا ہے، شوربہ جل جاتا ہے، وہ پاک صاف، اور بالکل پاک تو پہلے ہی تھا، صاف ہو جاتا ہے، میل اتر جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ ارے انس بن مالک یہ کیسا طریقہ ہے، یہ جلا کیوں نہیں؟ کہا کیسے جلتا، جان جانا آئے تھے، جان عالم آئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے، میں نے دسترخوان بچھایا تھا، میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا تھا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا ہے، جب سے یار کے ہاتھ لگے ہیں یہ جلتا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ یار کے ہاتھ کپڑے پہ لگے وہ نہ جلے، اور یار کے ہاتھوں میں آ جائیں تو کیسے جل سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کبھی غور کریں نا، آخری بات کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے، کبھی آپ غور کریں نا، جس چیز سے امت کو فائدہ ہوگا نا شیطان کہے گا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر انگوٹھے ہم چومتے ہیں، اور کیوں چومتے ہیں؟ مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا عیبی تھا، گناہگار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا میرا ایک دوست دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے عیب لوگوں کی نظر میں جو تھے ان کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، آپ جائیں اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں اور ان کی تدفین کریں۔ مرنے والا عام، فاسق فاجر گناہگار، دفنانے والا کلیم اللہ، اور حکم الہی سے تدفین کے بعد سوال تو آیا نا ذہن میں، اے باری تعالیٰ وجہ کیا بنی کہ تیرا دوست؟ اللہ نے فرمایا صرف دوست نہیں، بخش بھی دیا ہے، ولایت کے پردوں میں بھی چھپا دیا ہے، اور جنت کی حوروں کا نکاح بھی اس کے ساتھ پڑھا دیا ہے۔ میرے مالک کام کیا کیا اس نے؟ فرمایا ایک دن اس نے توریت کھولی، جیسے ہی اس کی نظر جان عالم مصطفیٰ جان رحمت کے نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی اس نے وہ توریت اٹھا لی، نام کو چوما، اپنے آنکھوں پہ لگایا، جیسے میرے محبوب کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ ہم نے اس کے عیب نہیں دیکھے، اس کے اعمال نہیں دیکھے، اس کی گندگیاں نہیں دیکھی، ہم نے اس کی گندگی کو الٹا زندگی میں بدل دیا ہے اور ولایت کے پردوں میں چھپا دیا ہے۔ تو یارو بنی اسرائیل کا امتی اگر نبی کے نام کو چومے تو وہ جنت میں جائے، اور امتی جو ہے امتی وہ چومے تو پھر کیسے نہیں وہ جائے گا جنت میں؟ تو شیطان کو پتا چلا یہ اس میں محمد کو چومیں گے یہ بخشے جائیں گے، کہا جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ پھر
جب محبوب کا میلاد ہوا، کہا میلاد پہ شیطان رو رہا ہے، حدیث پاک ہے، جب کیوں روتا ہے؟ جی آدم علیہ السلام نے اس نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ راضی ہو گیا، لہذا وسیلے کے خلاف تحریک چلائی جائے کہ وسیلہ جائز نہیں، کیونکہ اس نبی کا وسیلہ پیش کرو تو وہ مان جاتا ہے، یہ وسیلہ دیتے رہیں گے وہ مانتا جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یہ وسیلہ دیتے رہیں گے وہ مانتا جائے گا، وسیلہ جائز نہیں۔ میں نے کہا تم نہ مانو، تمہیں کہا بھی نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، حکم ایمان والوں کے، تمہیں نہیں ہے، چلو پرے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کیسی بات کرتے ہو؟ ایمان والوں کو وسیلے کا حکم ہے، تمہیں تو نہیں ہے۔ اچھا پھر جناب والا میلاد والے دن رو رہا ہے، اب کیا ہوا؟ کہتا ہے بات یہ ہے اس نبی کا اسم اتنا برکت والا ہے، اس کا وسیلہ دو تو مان جاتا ہے، اب تو جسم آ گیا ہے جس کے اسم میں اتنا برکتیں ہیں، اس نبی کے جسم میں کتنا برکتیں ہوں گی؟ اللہ نے بھی فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے ہمارا عذاب وہاں نہیں ہوگا۔ ارے اس امتوں پہ عذاب ہوتا تھا، پتھر برستے تھے، ان پہ چہرے مسخ ہوتے تھے، ریچھ بندر ہاتھی بنتے تھے، آج تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے، حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے۔ تو وہ رو رہا تھا کہ یہ میلاد منائیں گے، نبی کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کریں گے، واللیل کی ضلعوں کا ذکر کریں گے، ابھی تو اکیلا نام کا وسیلہ دیا تو وہ مان گیا، پھر پورے جسم بدنیہ اور اعضائے بدنیہ کا ذکر کریں گے وہ مان جائے گا۔ میں کہوں گا نا بابا میلاد ٹھیک نہیں ہے، نہیں سمجھ۔ جس چیز سے امت کی بخشش ہو، ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب تکلیف ہو تو سمجھ جاؤ کہ کون سی برادری کا ہے۔ تو عزیزان محترم پھر جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی پھر رو رہا ہے، بھئی اب تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جہنم کے دروازے 7 ہیں، فاتحہ کی آیات 7 ہیں، اب جو فاتحہ پڑھے گا، جس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور میں ورغلاتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، بخشواتے رہیں گے۔ اب وہ رو رہا تھا، کہتے فاتحہ پہنچتی نہیں سمجھے۔ اچھا پھر جناب والا جنازے کے بعد کی دعا پہ آ جاتے۔ جنازے کے اندر کی جو دعا ہے، ابھی میں کھڑا کر دوں نا آپ کو اور کہوں سناؤ، جس کو آتی ہوگی وہ بھی نہیں سنا سکے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن خوش قسمت ہے جس کو جنازے کی دعا آتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ساری زندگی لوگوں کے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ادھر کے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو کے جنازے کی دعا نہیں آتی، اور پھر ایک وقت آتے اپنے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دھوکہ۔ اب جنازے کی دعا آپ کو نہیں آتی، جنازے میں جو دعا ہے وہ آپ کو نہیں آتی، بہر کی دعا وہ نہیں مانگنے دیتے، تو جس ابے نے اتنا وفائیں کی ہیں تو کیا اگر بعد میں کہہ دو گے اے اللہ اس کو بخش دے تو خدا ناراض ہو جائے گا؟ بولے نا، یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، ایک درد کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا کوئی یہ کہے اللہ میرے ابا جی کو بخش دے، تو کیا وہ ناراض ہوگا کہ مجھ سے بخشش کیوں مانگی ہے؟ نہ دعا کا کوئی ٹائم مقرر ہے، نہ درود و سلام کا کوئی ٹائم مقرر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، تو جس بندے کا مغز نکال لو وہ کیسا ہوتا ہے، اور جب عبادت کا ہی آپ مغز نکال لیں گے تو پھر وہ عبادت کیسی ہوگی؟ اور جب مغز تم نے نکالا اور اللہ نے تمہیں دعا کی دولت سے محروم کر دیا اور کہا تم میرے نبی کے درود و سلام کا انکار کرتے ہو، لہٰذا میں تمہیں دعا کی نعمت ہی نہیں دینے دوں گا، دعا اب انہی کے جنازوں پہ مانگی جائے گی جو درود و سلام والے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب دعا جنازے کے بعد انہی کے جنازوں پہ مانگی جاتی ہے جو درود و سلام والے ہیں، جو درود و سلام والے نہیں ان کے جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور عظمتیں، یہ علم تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، علم تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، جو اس کو جدا کہتا ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ اب کوئی کہے کہ طریقت شریعت میں کیسے چھپی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ جو طریقت ہے یہ شریعت میں ایسے چھپی ہوئی ہے جیسے گنے میں گڑ چھپا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو گنا ہے نا،
اگر آپ اس کو کسی پروسیس میں نہیں گزاریں گے تو پھر اس میں کیڑا بھی لگ جائے گا، وہ خشک بھی ہو جائے گا، لیکن جب یہ گڑ بن جائے گا پھر جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ فائدہ مند ثابت ہوتا جائے گا۔ تو طریقت جو ہے وہ گڑ ہے، شریعت جو ہے وہ گنا ہے، تو لہذا گنے اور گڑ کا جو تعلق ہے وہی شریعت اور طریقت کا تعلق ہے۔ آپ کہیں جی تصوف شریعت میں کیسے ہے؟ میں نے کہا جیسے دیسی گھی دودھ میں ہے۔ اب دودھ جو ہے جب تک آپ اس کے اندر کوئی کھٹا نہیں ڈالیں گے، اس کو دہی نہیں بنائیں گے، پھر آپ اس کو مکھن نہیں بنائیں گے، پھر آپ کو آگ کا پروسیس دے کر اس کو دیسی گھی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن جب یہ دیسی گھی بن جائے گا پھر یہ لائف ٹائم گارنٹی ہو جائے گی۔ تصوف جو ہوتا ہے یہ خراب نہیں کرتا۔ ابھی جو شریعت میں مختلف فتنوں میں آ جاتا ہے، شریعت تصوف کے بغیر ادھوری ہے اور طریقت و تصوف شریعت کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جدا جدا نہیں ہے۔ اچھا چلیں آپ کو میں یہ ایسے بتا دوں، یہ جو جسم ہے یہ شریعت ہے اور روح طریقت ہے۔ اب طریقت ہو اور شریعت نہ ہو تو ہمیں اس روح سے کیا لینا دینا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر یہ انسان مکمل ہوگا۔ تو جب تصوف بھی ہو، طریقت بھی ہو، شریعت بھی ہو، حقیقت بھی ہو، تو معرفت بھی ہو، تب عرفان مکمل ہوتا ہے۔ جملہ یاد رکھیں کہ روح اور جسم ہو تو انسان مکمل ہوتا ہے، شریعت اور طریقت ہو تو عرفان مکمل ہوتا ہے، اور محبت و عشق مصطفیٰ ہو تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ ہم سب کو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب